اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایام فاطمیہ اپنے اختتام کی طرف رواز الدماء ہیں، لیکن شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب اور فضائل کا کوئی کنارہ نہیں. کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول اللہ کے؟ تو آپ نے کہا میرے. تو پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ حالانکہ رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء میں سب سے زیادہ جس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ میں ہوں. تو مولا کائنات نے کہا کہ رسول اللہ کو اپنے سامنے کافروں سے واسطہ تھا، جبکہ میرے مد مقابل مسلمان آئے. یہ ایک دکھ رہا مولا علی کو کہ میرے مد مقابل آنے والے لوگوں میں میرے ہی اپنے مسلمان بھائی شامل تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی اور خود رسول اللہ کے مصائب سے زیادہ بی بی کے مصائب ہیں، کیونکہ مولا علی اور رسول اللہ کو ان کے مصائب کی وجہ سے کبھی مدینہ بدر نہیں کیا گیا. یہاں پر بی بی نے جب اپنے مصائب پر گریہ کرنے کی کوشش کی تو بی بی کو مدینہ بدر کر دیا گیا اور یہ کہا کہ آپ کا گریہ ہمارے لیے مداخلت کا اور نیند میں تداخل کا سبب بنتا ہے. وہ شہزادی کہ جس کے مہر عبادت سے نکلنے والی روشنی مدینے کی گلیوں کو منور کیا کرتی تھی، اس شہزادی کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا. یوں شہزادی نے اپنے والد گرامی کی سنت کو بھی نبھایا اور اپنے شوہر نامدار کی سنت کو بھی ادا کیا. تو اس طرح کہ رسول اللہ کے جنازے پر فقط چند لوگوں نے نماز پڑھی. اسی طرح بی بی کے جنازے پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد فقط 7 تھی. اور مولا کائنات کی قبر کو گمنام رکھا گیا اور بی بی نے بھی اپنی قبر کو گمنام رکھنے کا کہا. لیکن آج رسول اللہ کے روز مبارک پر اور امیر المومنین کے روز مبارک پر لاکھوں زائرین روزانہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن افسوس بی بی کی زیارت پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. یوں بی بی کے مصائب ہمیں ان دونوں کے مصائب سے زیادہ لگتے ہیں. بی بی پہ ہونے والے مظالم میں ایک ظلم باغ فدق کا غصب کرنا بھی ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین شاہ عبداللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے حدیث کی کتاب مشکات شریف میں فرماتے ہیں از مشکل ترین قضاء قضیہ فاطمۃ الزہرا است، یعنی مشکل ترین قضیوں میں مسئلوں میں سب سے مشکل مسئلہ جناب زہرا کا ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ مشکل مسئلہ نہیں اگر انسان تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھے. اور ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے. باقی فدق کے حوالے سے مختلف اشکالات، سوالات، اشتباہات کا اظہار کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم آپ کے سامنے آج کی نشست میں 12 سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے. آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ باغ فدق کیا ہے؟ باغ فدق کھجوروں کے باغات پر مشتمل ایک باغ. کچھ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ 7 باغات پر مشتمل ایک اراضی ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک قابل کاشت زمین بلکہ زرخیز زمین. مدینے سے چند فرسخ
اور آج کل کے حساب سے 140 کلومیٹر دور. اور اس آبادی پر یہودیوں کا قبضہ تھا. جب یہودی مدینے میں اپنے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور بدستور سازشوں میں مصروف تھے تو ان یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا تھا. تو یہ مدینے کے اطراف بہت سارے علاقوں میں سمٹ گئے تھے. سب سے زیادہ اور مضبوط قلعہ خیبر کا تھا. اس کے بعد یہ علاقہ فدق کا قلعہ. خیبر اس لیے مشہور تھا کہ وہاں پر ملیٹنٹس جنگجو سپاہی رہا کرتے تھے، سمجھ لیں ایک فوجی چھاونی تھی. اور فدق اس لیے مشہور تھا کہ یہ انتہائی زرخیز زمین تھی، اور یوں دیکھا جائے تو خیبر کی آمدنی بھی فدق سے پوری ہوا کرتی تھی. تو فدق ایک فوجی چھاونی تھا اور خیبر اور فدق اس فوجی چھاونی کو معاشی کمک مدد پہنچانے کے لیے ایک جگہ تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی ملک کسی علاقے کی فوجی معاش پر ضرب لگ جائے تو وہ ملک وہ علاقہ بہت جلد ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. چنانچہ اس سرزمین فدق میں یوشع بن نون سردار تھا، اور جب رسول اللہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو خیبر کی فتح کا اعلان ڈنکا یہاں بھی بجا. اور یہاں پہ رہنے والے افراد نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں نے ہم پر بھی حملہ کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے، اور ہمارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے آپ سے صلح کر لی. کہتے ہیں کہ اس فدق کی آمدنی بہت زیادہ تھی، انارمس اور ہیوج آؤٹ پٹ تھا اس کا، 24 تا 70 ہزار دینار سالانہ. شاید 24,000 یا 70,000 دینار آپ کی کیلکولیشن میں نہ آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس بات سے اندازہ لگا لیجئے فدق کی معاشی آؤٹ پٹ کی اہمیت کا کہ 24,000 یا 70,000 کس طرح امپورٹنس کے حامل تھے اس زمانے میں، کہ رسول اللہ بنی ہاشم کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد یتیم مساکین کو خیرات کرنے کے بعد جو آمدنی بچتی تھی اس کو جنگی اخراجات میں خرچ کرتے تھے. یعنی کسی بھی ملک کا جو ملٹری بجٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے. آج بھی ملکوں میں جن ملکوں میں خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے یا اپنے پڑوسیوں سے وہ پریشان ہیں یا خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کا جنگی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ فدق اس زمانے میں مسلمانوں کی جنگی شعبجات کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا تھا. چنانچہ فدق یہودیوں کی ملکیت تھا. فدق ایک بہت زیادہ معاشی طور پر مستحکم اور زرخیز علاقہ تھا، اسی لیے اس کا قضیہ اور زیادہ مشہور و معروف ہوا، اور رسول اور بی بی کی شہادت کے بعد بھی یہ قضیہ چلتا رہا. اب آئیے سوال کی طرف. سوال نمبر 2 کہ یہ باغ فدق رسول کو کیسے ملا. رسول اللہ جب خیبر کے بعد پلٹ رہے تھے مدینے کی طرف تو راستے میں فدق کی زمین آتی تھی. چنانچہ وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے مزاحمت کی تو یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا. چنانچہ یوشع بن نون نے رسول اللہ کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کے بدلے میں آدھا فدق آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بقیہ جو زمین ہم آپ کو دیں گے اس زمین پہ ہم پہلے سے کاشتکاری کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور اس کاشتکاری کے عوض آپ ہمیں کچھ اجرت دے دیجئے گا، اور آمدنی جو ہوگی، آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا. یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ بس اپنے گھر جائیں اور آدھی آمدنی فدق کی آپ کو ملتی رہے گی. چنانچہ رسول اللہ نے
یہ صلح کر لی اور اپنے مدینے واپس آ گئے. لیکن جو آیت فتح کی زمین کو رسول اللہ کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے بتلائی جاتی ہے وہ اس وقت نہیں اتری، وہ اس سے پہلے اتر چکی تھی، اور وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7. سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 اور ورس نمبر 6 اور 7. کہتے ہیں، پہلے آیت سن لیجیے پھر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کے تحت صدق کی زمین جو ہے وہ رسول اللہ کا حصہ بنی. اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما انہا عنہ عنکم. یعنی جو سب سے پہلے ہم اوپر چلتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ جب تمہارے رسول کو کوئی چیز ایسی دے دے کہ جس پر فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ جس کے لیے تم نے کوئی مشقت نہ اٹھائی، یعنی گھوڑے نہیں دوڑائے اور اونٹ نہیں دوڑائے، تو وہ مال اللہ کے رسول کا ہے. اور پھر ولکن اللہ رسولہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جب اللہ تعالیٰ اہل قرآ میں سے کسی چیز کو، مال کو تمہارے رسول کے حوالے کر دے، فللہ، پس وہ اللہ کا ہے، وللرسول، وہ اللہ کے رسول کا ہے، ولذی القربى، اور وہ ان کے اقربا کا ہے، والیتامى، یتیموں کا ہے، والمساکین، مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو. وانتہا عنہ عنکم، یعنی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اب اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجیے. بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، اور جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، ابو سفیان کے ساتھ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا سردار تھا بنو نذیر قبیلے میں، وہ گیا مکے اور حرم میں بیٹھ کر دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا فیصلہ کیا. 40 افراد ابو سفیان کی طرف سے، 40 افراد کعب بن اشرف کی طرف سے آئے. جب رسول اللہ کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے چچا صاحب کے ساتھ بنو نذیر کے علاقے کی طرف رخ کیا اور ان سے ملاقات کی تاکہ وہ معلوم کریں کہ ان کا پلان یا منصوبہ کیا ہے. بجائے اس کے کہ بنو قریظہ کوئی بات چیت کرتے، الٹا انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک شخص کو اس عمارت کے اوپر کھڑا کر دیا پتھر پھینکنے کے لیے کہ جس عمارت کے نیچے رسول اللہ استراحت فرما رہے تھے یا ان سے بات کر رہے تھے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا. چنانچہ رسول اللہ نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو نذیر کو اس کی جو ہے وہ
سزا ملنی چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو قتل کرنے کی بھی سازش۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی فوج لے کر وہ بنو نضیر کے قبیلے کی طرف گئے، علاقے کی طرف۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ڈر گئے، تو رسول اللہ نے وہاں پہ اعلان کروایا کہ یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر علاقہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ بنو نضیر نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ وہاں پہ سارے باغات، مال، املاک اور جائیداد اور مکان تھے۔ اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان مال میں سے 1/4 آپ لے لیں اور 3/4 ہمیں دے دیں تاکہ ہم تقسیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 اتاری کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول کو دے اس مال میں سے جس کے لیے تم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، فقط یہ مال رسول اللہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ بھئی یہ مال تم کس طرح خرچ کرو، کہ یہ مال اللہ کے لیے ہے، فللہ ہے، اللہ کے رسول یعنی تمہاری ذاتی ضروریات اخراجات کے لیے ولی رسول ہے، ولی ذی القربہ تمہارے خاندان والوں کے لیے، تمہارے عزیز و اقربا کے لیے، پھر ولی یتامی والمساکین وابن السبیل یتیموں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب یہاں سے مال فے کو سمجھ لیجئے، مال فے کیا ہے؟ مال فے اس آیت کے لفظ سے ہی نکالا گیا ہے، وما افاء اللہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول کو دے بغیر لڑے تو وہ رسول کا ہے۔ تو مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ملے، اور مال غنیمت وہ مال ہے، اس کے مقابلے میں مال فے کے مقابلے میں مال غنیمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑ کر ملے۔ چنانچہ جو لڑ کر ملے، جس میں مسلمان یا لوگ محنت کریں اور جو لوگ جنگ میں شریک ہو، اس مال میں تو لوگوں کا حصہ ہے، وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیدل والے کو 1 ملتا ہے اور جو گھڑ سوار ہوتا ہے اس کو 2 حصے دگنے حصے ملتے ہیں۔ لیکن یہ مال یا کوئی بھی مال جو بغیر لڑے ملے وہ اللہ کا ہے خالصتاً۔ اچھا، مال غنیمت، مال فے اور وہ اراضی جو غیر آباد ہو، معدنیات، اس طرح کی 12 اقسام ہیں اموال کی جو مال انفال کے تحت آتی ہے۔ مال انفال یعنی جس مال کا کوئی مالک مشخص نہ ہو اور اللہ کا رسول اس کے لیے فیصلہ کرے کہ یہ مال کس کا ہوگا۔ تو مال فے وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر لڑے ملے، مال غنیمت وہ مال جو مسلمانوں کو لڑنے کے بعد ملے، یہ مال فے ہے۔ اب مال فے کا مصرف کیا ہو، اللہ کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن، ایک ٹپ دے دی کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھو تو بہت اچھا ہوگا۔ 6 یوٹیلیٹیز، 6 استعمالات بتلا دیے، یعنی اللہ کا مال ہے، رسول کا مال ہے، عزیز و اقربا کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے اور مسافروں کا مال ہے۔ اچھا دیکھیے کہ یہ مال ہے تو 6 یوٹیلیٹیز یا استعمالات کے لیے، لیکن گھوم پھر کے رسول ہی کا حصہ بنتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ظاہر سی بات ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا، رسول کو ملے گا، رسول کا مال رسول کا ہے۔ ولی ذی القربہ، رسول کے رشتہ دار، اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے میں کس رشتہ دار کو دوں کس کو نہ دوں۔ پھر یتیم، مسکین اور مسافر، اس کا فیصلہ بھی رسول کریں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چنانچہ سارا مال رسولی کی ملکیت ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ مال فے میں جو آخری کے 3 حصے ہیں، یعنی یتیم، مساکین اور مسافر، کیا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ تو امام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کا بھی حصہ رکھتے ہیں، ہم ذی القربہ کا بھی حصہ رکھتے ہیں خصوصی طور پہ، اور مسلمانوں کے ساتھ عمومی طور پہ ہم مساکین، یتیم اور مسافروں کا بھی حصہ رکھتے ہیں۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہم ان تینوں کیٹیگریز میں اگر شامل ہوئے اہل بیت تو وہ حصہ لے سکتے ہیں ان تینوں کی حیثیت، تین عنوانات کے تحت، ورنہ ہم رسول اور ذی القربہ کے تحت تو اس کے حصے دار ہیں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے کہ مال فے جو رسول کو ملے گا یا ملتا تھا وہ کلن رسول کا ہوگا، اس پر رسول اللہ کی ملکیت ہوگی، یعنی مال فے مالکانہ ہے نہ کہ متولیانہ۔
مالکانہ یعنی میں اس کا مالک ہوں، میں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں. متولیانہ یعنی یہ مال میرے سپرد کیا گیا کہ بھئی آپ اس کی نگرانی کریں اور جہاں خرچ کرنے کا بولا جائے وہیں خرچ کریں. مطلب کسی یتیم کا والی آپ کو بنا دیا جاتا ہے، آپ متولی بن جاتے ہیں اس کے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا آپ اس مال کی حفاظت کرتے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرتے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو وہ مال واپس کر دیتے. مال آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کی زیر نگرانی ہے. اسی طرح بیت المال کا مال اس کے بھی آپ متولی ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ یہاں پر مال فے کے متولی نہیں تھے بلکہ مالک تھے. ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جس کو چاہیں دے، جس کو چاہیں نہ دے، اور اپنی ضرورت میں سے جس ضرورت پر جتنا چاہے. اللہ نے جو 6 چیزیں بتلائی ہیں، 6 مصرف بتائے ہیں، 6 یوٹیلیٹیز جو بتائی ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ چاہیں اس پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو باغ فدق مال فے کے ضمن میں آتا تھا، جس کے لیے آیت پہلے ہی سے اتر چکی تھی بنی نذیر کے قبیلے کے تحت، اور اللہ کے رسول نے اس مال کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور کسی نے اس وقت کوئی جرح نہیں کی، کوئی سوال کسی اشتباہ کا اظہار نہیں کیا گیا. کیوں؟ آیت بہت پہلے اتر چکی تھی اور بنو نذیر کے واقعے میں لوگ سمجھ چکے تھے کہ مال فے وہ ہے جو ہم کو بغیر لڑے ملے. چنانچہ یہ مال جو ہے وہ رسول کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تیسرا اہم سوال کہ اگر یہ مال فے رسول کا تھا تو بی بی سیدہ کے پاس کیسے آیا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس مال میں تصرف کیا کرتے تھے اس طرح کہ بنی ہاشم کی ضروریات پوری کرتے، اس طرح کہ غریب فقراء اور مساکین اور جو بھی حاجت مند ہیں ان کو دیا کرتے تھے. اس کے بعد جو مال بچ جاتا تھا، جو آمدنی بچ جاتی تھی، اس کو وہ فوجی اخراجات میں خرچ کرتے تھے. یعنی سمجھ لیں مسلمانوں کا جو ملٹری بجٹ تھا وہ اس باغ فدق سے فلفل ہوتا تھا، اس سے جو ہے وہ کمپنسیٹ ہوتا تھا. ایک بہت اہم جسے کہتے ہیں کہ وہ علاقہ تھا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اتاری. سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 26. وہ کیا آیت تھی؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ، دیکھیں ایک بہت سمپل سی بات ہے، بہت آسان سی جو ہے وہ کیلکولیشن ہے اور فیصلہ ہے کہ کون سا مال اور کس کو دو. لیکن رسول اللہ نے جسے کہتے ہیں کہ توقف کیا اور جبرائیل سے واضح طور پر پوچھا کہ کون سا مال اور کس کو دوں. تو جبرائیل نے کہا باغ فدق اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دے. ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا، چچا عباس، حضرت عباس جو اس وقت موجود تھے ان کا نہیں نام لیا، اور دیگر زیادہ قرائب کا نام نہیں لیا. کن کا نام لیا؟ جناب فاطمہ الزہرا. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ مال بی بی کو کیوں دیا، یا یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں کہا کہ یہ مال بی بی کو دے دو. حالانکہ ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ نے باقی فدق تو بہت دور کی بات، ایک چھوٹی سی چیز بھی اہل بیت کے لیے جس سے دنیاویت یا دنیا کی محبت چھل کے رکھنا گوارا نہیں کی. جناب زہرا اپنے دروازے پہ ایک رنگین نیا پردہ لٹکا لیتی ہیں تو رسول اللہ پہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. وہاں کے سامنے سے گزرتے ہیں دروازے سے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام. اور جب جناب زہرا کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً وہ پردہ ہٹا لیتی ہے. ایک دفعہ موتی کا ہار پہنی ہوئی تھی جناب زہرا، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. ایک دفعہ جناب حسنین چاندی کے کڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا. بیوی سمجھ گئی. بیٹی اگر اپنے باپ کے تیور کو نہ سمجھے تو کون سمجھے. چنانچہ بی بی نے نہ صرف یہ کہ پردہ اتار کے دے دیا بلکہ اپنے گلے کا گلوبند بھی دے دیا اور حسنین کے کڑے بھی دے دیے. بلکہ یہ بھی ہمیں روایت ملتا ہے کہ جب وہ معراج پر گئے تھے تو ایک موتیوں کا خوبصورت سا محل تھا، اس میں ایک تخت تھا، تخت کے 4 پائے تھے لیکن ایک پایا غائب تھا. تو رسول نے پوچھا یہ تخت اور یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی کا ہے. تو ہم نے کہا اس میں ایک پایا غائب ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اس گلوبند کے عوض ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو اہل بیت کو دنیا سے کیا کام؟ جناب حسین کے کڑے نہیں، آپ کا گلوبند نہیں، دروازے پہ نیا پردہ تک نہیں، تو ایسے میں رسول کو کیا پڑی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک لگ رہا ہے کہ وہ اہل بیت کو دنیا کی دعوت دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اپنی زبان سے کچھ نکالتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں سوائے اس کی جو ان کو وحی کی جائے.
تو جو رسول اذن الہی کے بغیر نہ بولے تو وہ اذن الہی کے بغیر اپنا ہاتھ کیسے ہلا سکتا ہے, کوئی کام کیسے کر سکتا ہے. چنانچہ وآت ذی القربى حقہ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اتری تو رسول اللہ نے یہ مال جناب سیدہ کو دیا. اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت ابو سعید خدری کی ہے, کشف الغطاء ہماری کتاب میں موجود ہے, اور اہل تسنن میں یہ حدیث جو ہے کنز العمال اور در منصور تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی اس میں موجود ہے. عطیہ نامی صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کے غالباً غلام, ان سے مروی آیت کشف الغطاء میں موجود ہے. اسلام مولا علی سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے باغ بدر جناب زہرا کو دیا. یہ روایت بھی کشف الغطاء میں اور اہل تسنن کی کتاب تفسیر در منصور میں موجود ہے. چنانچہ اچھا ایک آیت سورہ روم میں بھی موجود ہے, وہ ہے فآت ذی القربى حقہ. اس کا بھی یہی ترجمہ ہے, بس حق اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. سورہ روم آیت نمبر 38, چیپٹر 30 30واں سورہ ہے, چیپٹر 30 ورس نمبر 38. لیکن وہ عمومی معنی رکھتی ہے, لیکن خاص طور پہ آیت جس کا شان نزول باغ صدق کو دے دینا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26. چنانچہ اللہ کے رسول نے جب یہ آیت اتری سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 تو یہ جناب سیدہ کو دے دیا. یہ ہے وہ منطق, یہ ہے وہ سبب کہ جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ باغ صدق جو ہے وہ جناب زہرا کا حق تھا, اور قرآن کی اس آیت کے تحت یہ حق بنتا ہے. اس کے بعد عقلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اپنے طور پر بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول کے پاس ایک اہم چیز موجود ہے, معاشی طور پہ ایک ذرائع آمدنی ہے. اگر رسول اللہ دینا چاہیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہمارے خیال میں تو جناب خدیجہ اگر زندہ ہوتی سلام اللہ علیہ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ زندہ ہوتی تو ان کو دیتے. کیوں کہ انہوں نے سارا مال ورقہ بن نوفل کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ حرم میں جا کے یہ اعلان کر دے کہ یہ سارا مال میری اجازت سے محمد کے تصرف میں ہے, وہ جسے چاہے دے. اور سونے چاندی کے ایسے ڈھیر لگ گئے کہ ڈھیر کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے, یعنی ان کے قد سے اوپر. ملکۃ العرب کہلانے والی کس مقام پر پہنچ گئی, یعنی جس کے خیموں کے پردے چادریں جو ہیں وہ سونے کی ہوا کرتی تھی اور رسیاں ریشم کی ہوا کرتی تھی. ملکۃ العرب وہ شہید ہوتی ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے شعب ابی طالب کی زہریلی جڑی بوٹی کھانے سے. تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ کو دینا چاہیے کیونکہ اب وہ موجود نہیں تو ان کی اولاد کو. تو رسول اللہ نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے, ایک عام آدمی عقل کے طور پہ اگر یہ آیت نہ بھی اتری ہوتی تو رسول اللہ بی بی سیدہ کو دے دیتے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورہ روم آیت نمبر 38. سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے, چیپٹر 30 ورس نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی خدیجہ کا احسان, مالی احسان جس کی وجہ سے اسلام پھلا پھولا, اس احسان کو پلٹانے کے لیے رسول اللہ نے یہ باغ فتح آپ کی غیر موجودگی میں یعنی آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی جناب زہرا جو ان کی وارث ہیں, جو رسول اللہ کی وارث ہیں, ان کو دیا. تیسری وجہ باغ فتح کو دینے کی, اگر یہ آیت نہ بھی اتری ہوتی اور عقلی طور پہ اگر ہم فیصلہ نہ بھی کرتے تو اس وقت کے حالات یہ بتلا رہے تھے کہ رسول اللہ کو یہ فدق جو ہے وہ اس طرح استعمال کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں کہ مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو. اور رسول اللہ نے جب علی کی جانشینی کا اعلان کیا اس کے بعد جو لوگوں میں ایک بے چینی پھیلی, وہ سمجھ گئے کہ علی کی خلافت کے لیے ہو سکتا ہے جنگ ہو سکتا ہے نزاع کھڑا ہو, تو علی کے پاس فاطمہ کے پاس ایک ایسا ذرائع آمدنی ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کر سکے. یہ ایک تیسرا اس کا سبب تھا. لیکن بہرحال جو نص ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت 26 اور سورہ بنی اسرائیل کہ جس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے یہ باغ فتح جو ہے جناب سیدہ کے حوالے کر دیا. اب آئیے اس طرف پانچواں سوال کہ باغ فتح اگر جناب زہرا کے پاس تھا
تو حاکم وقت کے پاس کیسے چلا گیا؟ چوتھا سوال کہ باغ فدق رسول اللہ کی شہادت کے بعد اچانک حاکم وقت کے پاس کیسے چلا گیا؟ اس کا جواب ہے حسد۔ دیکھیے، لوگوں کو یعنی خواتین کو حسد تھا جناب خدیجہ سے، کس بات پر کہ تم نے بنی ہاشم کے ایک یتیم کو اپنے لیے بحیثیت شوہر کیوں منتخب کیا، اور جب انہوں نے اپنا مال بھی رسول اللہ کو دے دیا اور وہ مال خیرات ہو گیا تو لوگوں میں اور جسے کہتے ہیں کہ غصہ پھیل گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جناب زہرا کی ولادت کے وقت خواتین نے آپ کی رزقی میں مدد کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا، اور جب وہ فاطمہ کو دیکھ رہی تھی کہ اب ان کے پاس مال پلٹ کے آ رہا ہے تو کچھ تو اس وجہ سے ناراض اور کچھ جناب زہرا کے فضائل کی وجہ سے ان سے حسد کیا کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ جناب زہرا کو آخرت تو مل گئی تھی، اب دنیا بھی ملنے جا رہی ہے، تو لوگوں میں ایک حسد کی جسے کہتے ہیں کہ لہر پیدا ہوئی۔ تیسرا حسد خود جناب زہرا کے شوہر نامدار حضرت علی سے تھا۔ کس طرح کہ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واحد شخص تھے کہ جن کے ہاتھ سے مکے میں موجود کوئی نہ کوئی گھرانہ، خصوصی طور پر مکے میں موجود کوئی نہ کوئی گھرانہ اس کی زد میں نہ آ چکا ہو۔ کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد علی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ پھر علی کی بہادری کے چرچے، علی کی کامیابی کے ڈنکے، پھر علی کا علم، پھر علی کی جانشینی کا اعلان اور خلافت کا اعلان، یہ سب ایسے عوامل تھے کہ لوگوں کی کثیر تعداد علی کے حسد میں مبتلا ہوئی۔ اور اس حسد کا تذکرہ خود ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد علی سے حسد کیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کثیر تعداد میں ایسے گھرانے، ایسے خاندان موجود تھے کہ جن کے لوگوں کو علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا۔ تو یہ وہ حسد تھا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب بنی ہاشم، خصوصی طور پہ علی اور ان کے خاندان والوں کا غلبہ ہونے جا رہا ہے، تو جو لوگ علی سے حسد کرتے تھے انہوں نے جو ہے دباؤ ڈالا حکومت وقت پہ کہ آپ یہ باغ اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ معاشی نسب بندی کی جا سکے، معاشی طور پہ بنی ہاشم کے لوگوں کو مفلس و خلاص کیا جا سکے تاکہ وہ لوگوں پر غلبہ نہ حاصل کر سکیں اور کسی بھی وقت کسی بھی طور پہ لوگوں کو جمع کر کے بغاوت نہ کر سکے۔ یہ وہ موڑ تھا کہ جہاں پر حالات نے پلٹا کھایا اور یکایک مسلمانوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہوا، اور وہ جھگڑا تھا باغ فدق کا۔ اب آئیے سوال نمبر 5 کی طرف کہ بی بی نے باغ فدق کے لیے احتجاج کیوں کیا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ اہل بیت کو رسول اللہ دنیا سے دور رکھتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کے اترنے پر ان کو واپس کر دیا، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی چلی جائے اور اس پہ آپ واویلا مچائیں تو دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی آپ کو دنیا سے بڑی محبت ہے، آپ کو اس چیز سے بڑی محبت ہے، آپ کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہیے جائے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں یہ سوچیں کہ فقط ایک باغ کے جانے پر بی بی اتنی بھر گئی، بی بی کا پردہ ایسا کہ لوگ جو ہے وہ ان کو باہر نکلتے ہوئے کبھی نہیں ان لوگوں نے دیکھا تو کس طرح وہ بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر خلیفہ کے دربار میں اور سب لوگوں کے سامنے، اور کہتے ہیں بی بی جو ہیں وہ اپنے حجرے کے دروازے سے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں نہیں آئی، بلکہ وہ باہر گئی اور صدر دروازہ جو تھا مسجد نبوی کا اس وقت، اس سے اندر آئی تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گئی ہوں، میں آئی بھی ہوں اور میرا آنا یقیناً کسی اہم مسئلے کے لیے ہوگا۔ تو بی بی نے اتنا زیادہ اس کو سیریس کیوں لیا؟ اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تھی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار ہیں، اس میں کیا ایسی پریشانی؟ اگر کوئی چیز آپ کے بابا نے تو وہ چھوٹا سا پردہ نہیں برداشت کیا، گلوبت نہیں برداشت کیا، اور آپ جو ہیں وہ دنیا میں ملوث ہونے جا رہی ہیں اور باغ کے چھن جانے پہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہو رہی ہے۔ اگر آپ احتجاج نہ کرتی اور شور نہ مچاتی تو کیا جاتا؟ ٹھیک ہے، دنیا ہاتھ سے چلی گئی، لوگوں کی چلی جاتی، لوگوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ مال غصب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خاموش ہوتی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ آپ کی شخصیت کے وقار میں اضافہ ہوتا۔ انہوں نے باغ فدق میں احتجاج کر کے غالباً کچھ لوگوں کے مطابق اپنی شخصیت کو
ہلکا کیا یا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی فضیلت میں کمی کا سبب بنی. دیکھیے بیوی نے احتجاج کیوں کیا؟ باغ فتق کے چھن جانے کے بعد بیوی کے پاس دو راستے تھے. نمبر ایک راستہ دستبرداری، یعنی وہ دستبردار ہو جاتی اور کچھ نہ بولتی. نمبر دو احتجاج. دستبرداری، اگر بیوی دستبردار ہو جاتی اور کچھ نہ بولتی تو پہلی بات تو یہ کہ تاریخ مسخ ہو جاتی. اس وقت تمام تر شواہد سامنے ہیں، بیوی کا احتجاج سامنے ہے، بیوی کا خطبہ فتق کتابوں میں موجود ہے، بیوی کی ناراضگی اہل تسنن اور دیگر افراد کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ قضیہ فتق کوئی قضیہ نہیں تھا، باغ فتق غضب نہیں ہوا تھا، باغ فتق آپ کی پراپرٹی ہی نہیں تھی، باغ فتق میں احتجاج جو ہے وہ غلط ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر بیوی احتجاج نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے باغ فتق نام کی کوئی چیز ہے. چنانچہ بیوی نے تاریخ کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے یہ احتجاج کیا کہ ریکارڈ پہ یہ بات آ جائے کہ باغ فتق میرا تھا اور باغ فتق کو غصب کیا گیا. نمبر دو، دستبرداری اگر ہوتی اور بیوی دستبردار ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے مظلوم کبھی ظالم کے سامنے نہ بولتا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو بیوی ظالم کے سامنے خاموش رہی، بیوی نے جو ہے اپنے حق کو چھن جانے کے بعد نہیں مانگا، بیوی جو ہے وہ خاموش رہی، تو تم کیوں واویلا مچا رہے ہو؟ قیامت تک کوئی بھی مظلوم ظالم کے سامنے نہ آتا اور نہ ہی کوئی مظلوم سے اس کے ظلم کو دور کرتا اور نہ ہی کوئی ظالم کے خلاف تلوار اٹھاتا. جیسے عیسائی مذہب میں ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں. تو یہ ریکارڈ کو صحیح کرنے کے لیے نمبر ایک. نمبر دو، مظلوم کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی گئی تھی اپنا حق مانگنے، تم بھی جا سکتے ہو. اب دیکھیے بیوی کی طرف جو دوسرا راستہ تھا اور جس کو بیوی نے اختیار کیا، یعنی احتجاج کا راستہ. بیوی کے احتجاج کے راستے کو اپنانے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے تو یہی دو فائدے جو نہ کرنے پر ہاتھ سے نکل جاتے، یعنی بیوی نے جو ہے وہ تاریخ کو مسخ ہونے سے بچایا اور تاریخ پر یہ بات آ گئی کہ باغ فتق آپ کا تھا جو غصب کیا گیا. نمبر دو، بیوی نے مظلوم کی ہمت بڑھائی. نمبر تین، آپ اگر دیکھیں غور کریں تو بیوی باغ فتق کے بہانے مسلمانوں کو ان کی گمراہی، مسلمانوں کو ان کی بے وفائی اور اسلام کے دشمنوں کو بے نقاب کرنی گئی تھی. باغ فتق سے ہمیں معلوم ہوا کہ بیوی کس سے ناراض ہوئی، باغ فتق سے ہمیں معلوم ہوا بیوی نے کن لوگوں کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کیا. باغ فتق سے ہم کو معلوم ہوا کہ بیوی نے جو ہے وہ وقت آخر جو ہے لوگوں سے منہ موڑ لیا. لیکن جو سب سے اہم بات لوگ اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کا اگر آپ باغ فتق کا خطبہ پڑھیں تو اس میں خلافت علی اور امت کی بے وفائی کا تذکرہ زیادہ ملے گا بنسبت باغ فتق سے. چنانچہ باغ فتق کا مقدمہ یا یوں کہہ لیجیے مقدمہ فتق دراصل مقدمہ خلافت علی ہے. اور اگر آپ پڑھیں باغ فتق کا خطبہ، مقدمہ فتق کا خطبہ، تو آپ کو اس میں ملے گا کہ کس طرح آپ نے خلافت علی کے حوالے سے کہا کہ اگر تم لوگ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو علی قیامت تک کسی کو صراط مستقیم سے نہ ہٹاتے، کوئی شخص صراط مستقیم سے گمراہ نہ ہوتا. ایک اہم بات یہاں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول کے بعد بیوی نے جس طرح خلافت علی کو ہائی لائٹ کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ یعنی بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں جو کام انجام دیا وہی کام بی بی سیدہ نے مدینے کی گلی میں انجام دیا. جس طرح بی بی زینب کی وجہ سے امام مظلوم امام حسین پر ہونے والے مظالم لوگوں پہ آشکار ہوئے، اسی طرح بی بی سیدہ کے احتجاج کی وجہ سے علی پہ ہونے والا ظلم منکشف ہوا. علامہ مینی اپنی کتاب اسلام کی مثال خاتون میں بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی گفتگو کی عادت کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. جو عورتوں پہ الزام ہوتا ہے عورتیں بہت بولتی ہیں، تو عورتوں کو چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اپنا لے. جس طرح بی بی زینب نے احتجاج کیا امام مظلوم کے لیے، اپنے بھائی کے لیے،
بی بی سیدہ نے احتجاج کیا اپنے شوہروں کے لیے. تو عورت کو اگر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں یا اس کے لیے جہاد واجب نہیں تو زبان ہلانے پہ تو کوئی پابندی نہیں. جب بی بی سیدہ زبان ہلا سکتی ہیں, احتجاج کر سکتی ہیں, جناب زینب زبان ہلا سکتی ہیں, احتجاج کر سکتی ہیں, وہ بھی حاکم وقت کے دربار میں. اگر آج بی بی فدق کے لیے احتجاج نہ کرتی تو جناب زینب کے اندر وہ ہمت نہ پیدا ہوتی کہ وہ یزید کے دربار میں جا کر کربلا کے واقعے پر احتجاج کرتی. لیکن اس سے بہرحال بی بی کی سیرت ہے, ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جو خواتین اپنے شوہروں کے خلاف زبان چلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی حمایت میں زبان چلائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اب آئیے چھٹے سوال کی طرف کہ علی نے باغ فدق پر احتجاج کیوں نہیں کیا. چلیں بی بی کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کر لیا اور ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو علی تو ان سے زیادہ بہادر تھے, علی مرد تھے, علی فاتح خیبر تھے, وہ کیوں نہیں آئے احتجاج کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ اس کا جواب کہ باغ فدق جناب سیدہ کا تھا, علی کا نہیں تھا. تو مقدمہ لڑنے کے لیے بھی بی بی سیدہ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی سپورٹ میں ان کے گواہ کے طور پہ آ گئے, لیکن جو مدعی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایف آئی آر کٹوانے دو, بی بی آئیں گی. نمبر 2, اگر علی آ جاتے تو علی پہ یہ الزام لگ جاتا کہ آپ فدق کے بہانے خلافت مانگنے آئے. چنانچہ علی مقدمہ فدق کے لیے اس کو جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ کرنے کے لیے ہاں گواہ کے طور پہ ہو گئے. دوسری بات یہ کہ علی نے احتجاج نہ کیا لیکن اعتراض کیا, اور وہی ان کا احتجاج تھا کہ جب وہ خلیفہ سے ملے, حاکم وقت سے یہ کہا کہ تم نے بی بی سے گواہان کیوں مانگے. ابھی ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس مقدمے کی جو کارروائی تھی ان کیمرہ تو نہیں تھی, اوپن تھی, تو کیا کیا ہوا. تو گواہان مانگے گئے تھے, آپ کو معلوم ہے. تو علی نے کہا کہ تم نے فاطمہ سے گواہان کیوں مانگے. انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ باغ فدق میرا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا ہے تو آپ جو ہے وہ گواہان پیش کریں, اس لیے میں نے گواہ مانگے تاکہ ثابت کریں اپنے آپ کو. تو علی نے کہا کہ کیا تم ہمارا فیصلہ عام مسلمانوں کے فیصلے سے مختلف کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ کیسے. چلیے دیکھو, اگر کسی شخص کے پاس کوئی